السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث حضرات جو ہے ہمیشہ فتنہ پھیلانے کا ہی کام کرتے ہیں، اور عام طور سے یہ ایسی چیزیں ڈھونڈ کر نکالتے ہیں کہ جس سے امت میں جو اتحاد ہے وہ اتحاد ختم ہو جائے۔ خصوصاً ان کو جو دشمنی ہے وہ دشمنی چونکہ حنفیوں سے، اور حنفیوں میں علماء دیوبند سے سب سے زیادہ ان کو دشمنی ہے۔ اب کیوں ہے وہ مجھے نہیں معلوم، ہو تو اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہے ان کو دشمنی۔ حنفیوں سے بھی دشمنی ہے، علماء احناف سے بھی دشمنی ہے، اور دیوبندیوں سے خاص طور سے ان سے دشمنی ہے۔ اس دشمنی کی ایک تازہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ابھی ان کا جو i+TV ہے اس پر جو ہے ان کے ایک عالم ہے، شیخ سرفراز فیضی نام کر کے کوئی عالم ہے، تو انہوں نے فضائل اعمال کے ایک واقعے کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا، اور وہ واقعہ فضائل اعمال کے اندر موجود ہے۔ فضائل اعمال میں فضائل حج ہے، زیارت مدینہ کے باب میں، صفحہ نمبر 786۔ صفحہ نمبر الگ الگ ہو سکتے ہیں، یہاں پر صفحہ نمبر 786 ہے۔ اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو لے کر میرا مقصد واقعہ بتانا پورا نہیں ہے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے کو لے کر ان لوگوں نے اعتراض کیا، اور اعتراض یہ کیا کہ ارے دیوبندیوں کو دیکھو، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ ایسے واقعات ہیں جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ بھائی یہ کتنی بڑی بات ہے، آپ مطلب جن لوگوں نے ختم نبوت پر کام کیا ہے اور علماء قادیانیت سے جن لوگوں نے مناظرے کیے ہیں، وہ خود ختم نبوت پر ڈاکہ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آپ اندازہ بھی لگا رہے ہیں، یعنی ان کے بولنے کا اسٹائل تو دیکھو، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ارے یہ لوگ حدیث کی توہین کر رہے ہیں، ایک طرف رسول اللہ کی حدیثیں پیش کی جا رہی ہے، ایک دم چلا کے، مطلب ایک طرف رسول اللہ کی حدیثیں پیش کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ کہہ رہے کہ نہیں ہم ڈائریکٹ رزاق سے سنتے ہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے سنتے ہیں، تو یہ تو حدیث کی توہین ہو گئی، یہ حدیث کا مذاق ہو گیا۔ بھائی یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے تو مطلب سارے علماء دیوبند کو آپ کو کافر کہنا پڑے گا، کیونکہ فضائل اعمال کو تو سارے علماء دیوبند پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، تو آپ کو سبھی کو کافر کہنا پڑے گا۔ لیکن آپ کے علماء بھی بہت سارے علماء دیوبند کی تعریف کرتے ہیں، علماء دیوبند کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، علماء دیوبند کو اہل سنت والجماعت میں سے مانتے ہیں، ایسے بہت سی مثالیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو سب کو کافر کہنا پڑے گا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو جب شیخ سرفراز فیضی نے اس واقعے کو ذکر کیا اور اس واقعے پر یہ طنز کیا کہ یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، یہ حدیث کی توہین ہے، آپ وہ پورا وہ اسٹریم سن سکتے ہیں، اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ایک شخص تھا جنہوں نے سوال کیا شیخ سرفراز فیضی سے، اور انہوں نے سوال یہ کیا کہ دیکھو جس واقعے پر آپ اعتراض کر رہے ہیں نا، فضائل اعمال کے جس واقعے پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، یہ واقعہ علامہ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدائق الاولیاء، اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو کیا علامہ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ اور کیا وہ بھی حدیث کی توہین کر رہے ہیں؟ اور کیا وہ بھی حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ جبکہ وہ تو محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اور علامہ ابن حجر جیسے بڑے محدث کے استاذ ہیں وہ، اور وہ حنفی بھی نہیں تھے، دیوبندی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ شافعی المسلک تھے اور مصر کے رہنے والے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اور 8ویں صدی ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو اتنے بڑے علامہ ہے وہ، علامہ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ۔ اب میں آپ کو ان کی کتاب کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں، حدائق الاولیاء، اور جلد 2 صفحہ نمبر 544 پر یہ واقعہ موجود ہے، مجلس فی کرامات الاولیاء و فضلہم۔ اس باب میں جو ہے انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا، سیم وہی واقعہ جو فضائل اعمال میں جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، سیم وہی واقعہ انہوں نے ذکر کیا۔ اب شیخ سرفراز فیضی سے یہ سوال ہوا کہ بھائی علامہ ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، یہ ہمارے سلف میں سے ہیں، اسلاف میں سے ہیں، تو کیا ان پر بھی یہ حکم لگے گا؟ لیکن انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اسی کو کہتے دوغلا پن، منافقانہ انداز، کہ بھائی علماء دیوبند کی باری آئی تب تو تم نے کہہ دیا کہ یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، یہی بات سلف کی کتابوں میں جب مل رہی ہے تو وہاں پر آپ ایک دم بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں نا، تو حق بیان جب کرنے پر آپ آتے ہیں تو آپ چاہے علماء دیوبند ہو، چاہے کوئی دوسرے عالم ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو،
حکم ہر جگہ برابر لگے گا، لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہاں پر جب ہم حکم لگائیں گے تو ہماری پھر کوئی ویلو نہیں رہے گی، پھر ہمیں کوئی نہیں مانے گا، ہماری باتیں کوئی نہیں یہ فتنہ نہیں پھیلے گا، بلکہ ہم خود جو ہے آزمائش کے دائرے میں آ جائیں گے، کیونکہ وہ نام بہت بڑا نام ہے نا، علامہ ابن الملقن، یہ ایک نام حدیث کی دنیا میں بہت بڑا نام مانا جاتا ہے، اور حدیث پر بڑا کام ہے ان کا، 300 سے تو زائد کتابیں ہیں ان کی، اتنے بڑے وہ علامہ تھے، تو ان پر تو ظاہر سی بات ہے آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو دوغلا پن ہو گیا نا، یہ تو منافقانہ انداز ہو گیا نا کہ بھائی ایک بات اگر آپ ہماری کتابوں میں دیکھ رہے ہیں وہی واقعہ، تو اس واقعے پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن وہی واقعہ اگر کسی سلف صالحین کی کتابوں میں آ رہا ہے تو آپ اس پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو حنفیوں سے اور دیوبندیوں سے دشمنی ہے، یہ حق کی دعوت نہیں ہے، یہ دشمنی میں سارے کام ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے؟ فضائل اعمال کے جتنے بھی واقعات ہیں نا، ان واقعات کا لنک کہیں نہ کہیں سلف کی کتابوں سے ملتا ہے۔ آپ اگر اس کی تحقیق کرنے جائیں گے نا ان واقعات کی، تو وہ واقعات کسی نہ کسی سلف کی کتابوں میں آپ کو جا کے ملے گا، سمجھ گئے؟ کیونکہ علامہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، وہ بذات خود اپنی طرف سے کوئی واقعہ گڑھ کر یا بنا کر انہوں نے نہیں لکھا ہے، بلکہ ان کو سلف کی کتابوں میں جو واقعات ملے ہیں، اور بعض جگہوں پر حوالے بھی موجود ہیں۔ آپ اگر کچھ فضائل اعمال آپ اٹھائیں گے تو وہاں پر آپ کو حوالے بھی مل جائیں گے۔ خیر حوالے تو آپ کو تلاش نہیں کرنے، کیونکہ آپ کو سلف پر تو اعتراض کرنا ہی نہیں ہے، آپ کو اعتراض تو علماء دیوبند پہ کرنا ہے، تو ظاہر سی بات یہاں پر حوالے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ خیر میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی واقعات ہیں ان واقعات پر اگر آپ اعتراض کریں گے تو یہ اعتراض سلف صالحین پر بھی ہوتا ہے، لیکن سلف صالحین پر ایک بھی کلپ آپ نہیں بناتے۔ ان جیسے واقعات آپ کو علامہ ابن تیمیہ کی کتابوں میں مل جائیں گے، ان جیسے واقعات علامہ ابن قیم کی کتابوں میں مل جائیں گے جو آپ کے نزدیک بہت بڑے بڑے مانے جاتے ہیں۔ ان جیسے واقعات علامہ ابن حجر جیسے، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات جو بڑے بڑے مانے جاتے ہیں، ان تمام کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں؟ آپ دشمنی کی دعوت دے رہے ہیں یا آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اچھا وہ بندہ جو تھا نا، جو شیخ سرفراز فیضی سے سوال کر رہا تھا، ان کو تو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا نا، 11 منٹ بولنے کے بعد وہ بھی عجیب جاہلانہ انداز میں باتیں ان کی ہوتی ہے بھائی، ایک دم عجیب طریقے سے ہو ہا ایک دم، مطلب کیا بتایا جائے، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کوئی ایک عالم بیٹھ کے سامنے والے جاہلوں سے جو ہے یہ بات کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے مقابلے میں وہ بندہ تو عالم نہیں تھا نا، لیکن آپ کو ان کی بات بھی سننی چاہیے۔ ان کی بات نہیں سن رہے، تینوں مل کر، اس میں جو IPLS TV کے جتنے بھی علماء سب مل کر ان کے پیچھے پڑ گئے، حالانکہ وہ دلائل بہت مضبوط دے رہے تھے، جیسے کہ انہوں نے الہام، کشف و کرامات کے اوپر بھی دلائل دیے کہ حضرت مریم سے جو ہے فرشتے نے باتیں کی ہے، اور حالانکہ وہ نبی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، یہ الہام ہے، قرآن سے اس کا ثبوت ہوتا ہے الہام کا۔ اور اسی طریقے سے تکلم، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جن سے اللہ نے تکلم کیا، باتیں کی ہیں، یہ بخاری کی حدیث سے انہوں نے حوالہ پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی یہ شان تھی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کشف و کرامات، الہام، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وہ دلائل دے رہا تھا وہ بندہ، لیکن ان کے دلائل کو ماننے کو یہ تیار نہیں تھے، اور جب علامہ ابن ملقن کا جب انہوں نے حوالہ دیا تو اس پر تو ایک دم خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا، اس پر تو کوئی حکم ہی نہیں انہوں نے لگایا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے، ان کے فتنے سے بچ کر رہو، یہ دین کا کام نہیں کر رہے بلکہ یہ دشمنی پھیلا رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا اتحاد کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ اور انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں فضائل اعمال میں جو واقعات ہیں ان واقعات پر جو اعتراض ہوتے ہیں اس کا جواب بھی دیا جائے گا، اور یہ واقعات سلف کی کتابوں میں بھی موجود ہے، انشاءاللہ اس کا بھی حوالہ پیش کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔